سابقہ حکومت نے جنرل مشرف پر غداری کا مقدمہ نہ چلایا. آج نگراں حکومت نے بھی کہہ دیا کہ جنرل مشرف کے خلاف کارروائی کرنا اس کے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہے. ہم نے پہلے کہا تھا کہ مشرف پر نہ غداری کا مقدمہ چلنا ہے نہ چلے گا. اپنی حراست کے باقی دن وہ اسلام آباد کے اپنے فارم ہاؤس میں ہی گزاریں گے. اہم ترین کانٹے دار مقابلے ہونے جا رہے ہیں اور آج ایسے حلقے آپ کو بتائیں گے جس میں آخری لمحے تک نہیں بتایا جا سکتا کہ کون جیتے گا. آج قومی خزانے سے مزے کرنے والے میڈیا والوں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں. عمران خان اپنی الیکشن کیمپین میں بہت تیز گیند کر رہے ہیں, بڑے مجمع اکٹھے کر رہے ہیں. آج نواز شریف نے سندھ کے اندر ایک اور بڑا جلسہ کیا. نواب ثناء اللہ زہری نے نواب مینگل اور نواب مری کے خلاف قتل کی ایف آئی آر درج کرا دی ہے. دن بھر کی اہم ترین خبروں, تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی, آج نگراں حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اطلاع دی گئی کہ وفاقی حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین کی شق 6 کو توڑنے کے حوالے سے مقدمہ چلائے یا ان پر غداری کی کوئی کارروائی کرے. یہ باقاعدہ جواب آج نگراں حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کرایا گیا, جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی بینچ میں شامل جناب جسٹس جواد ایس خواجہ نے کہا کہ ہم 8 دن سے پوچھ رہے تھے اور آج سرکار نے بتا دیا کہ کچھ نہیں کرنا. اور جسٹس جواد ایس خواجہ نے بہت اہم بات کی, جو کہ سب سے اہم بات ہے. انہوں نے کہا نہ ماضی میں کچھ ہوا ہے, اب پتہ چل گیا کہ مستقبل میں بھی کچھ نہیں ہوگا. اہمیت کی بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین کی شق 6 توڑنے کے حوالے سے اور 3 نومبر کو ایمرجنسی نافذ کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ 31 جولائی 2009 کو آیا تھا. تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں اور اس دوران وفاقی حکومت نے سابقہ حکومت میں جس کی سربراہی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, کسی قسم کا کوئی اندیا, کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کی کوئی کارروائی کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی ایسی کسی کارروائی کا آغاز کیا گیا. آج نگراں حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا گیا کہ نگراں حکومت کا کام آئین کی شق 6 کے حوالے سے کارروائی کرنا نہیں, کیونکہ نگراں حکومت کا کام روزمرہ کے معاملات چلانا ہے. نگراں حکومت کوئی ایسا متنازعہ قدم نہیں اٹھا سکتی جسے واپس لینا آنے والی حکومت کے بس میں نہ ہو. نگراں حکومت آئی ایم ایف, ورلڈ بینک یا کسی دیگر ڈونر ایجنسی سے کوئی معاہدہ بھی نہیں کر رہی. ایسے کوئی معاہدے نہیں کیے جا رہے جن کی پابندی منتخب حکومت پر لازم ہو. اس تناظر میں نگراں حکومت کے لیے آرٹیکل 6 کے تحت کوئی کارروائی کرنا مناسب نہیں ہوگا. یہ معاملہ آنے والی منتخب حکومت پر چھوڑ دیا جائے. اس معاملے پر جلد بازی کی بھی ضرورت نہیں ہے. نگراں حکومت نے کہا کہ نگراں سیٹ اپ کے پاس انتخابات کی حتمی تیاریوں کے لیے اب صرف 20 روز رہ گئے ہیں. ظاہر ہے نگراں حکومت جس کے پاس اب صرف 20 روز رہ گئے ہیں, 1.5 مہینے کے لیے نگراں حکومت بنی تھی, وہ کام وہ کیسے کر سکتی ہے جسے سابقہ حکومت کئی سال جس کے پاس موجود تھے. جنرل پرویز مشرف کے خلاف ان کے پاس ٹھوس کیس موجود تھا لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی, تو نگراں حکومت یہ کارروائی کیسے کرتی, کیونکہ معاملہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, الجھا ہوا معاملہ ہے. یہ سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے اور اگر اس حوالے سے کارروائی ہوتی ہے, مقدمہ شروع ہوتا ہے, تو معاملہ بہت زیادہ آگے تک جا سکتا ہے, بات نکلے گی اور بہت دور تک چلی جائے گی. اس لیے کہ 3 نومبر 2007 کو جو ایمرجنسی کا حکم نافذ کیا گیا تھا, اس کے آخری پیراگراف میں جو بات کہی گئی تھی وہ بہت اہم ہے اور اسی کا تعلق ہے اس کمپلیکیشن سے. اس میں کہا گیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم, تمام گورنر حضرات, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, مسلح افواج کے چیفز, وائس چیف آف آرمی سٹاف اور پاک فوج کے کور کمانڈرز کے ساتھ میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا. میں جنرل پرویز مشرف, چیف آف آرمی سٹاف, ان میٹنگز کی کارروائی اور فیصلوں کی روشنی میں پاکستان بھر میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کرتا ہوں. میں حکم دیتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین معطل رہے گا. یہ فرمان فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. جنرل پرویز مشرف نے اس موقع پر قوم سے خطاب میں کہا, صورتحال کا جائزہ لے کر میں نے تمام فوجی, حکومتی, سیاسی اور پرائیویٹ عہدیدار دوستوں اور بیرون ملک پاکستانی, ان تمام سے ڈسکشن کے بعد
ان کے ویوز لے کر میں نے کچھ فیصلہ کیا ہے. میں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے. میں نے ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر ایشو کیا ہے. یہ جو مشورہ دینے والے لوگ تھے، ظاہر ہے کہ جب مقدمہ چلے گا تو ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی اور ان کی ذمہ داریوں کا بھی تعین کیا جائے گا. 3 نومبر 2007 کو جب ایمرجنسی کا نفاذ ہوا تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم جناب شوکت عزیز تھے. گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول تھے. گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد تھے. گورنر خیبر پختونخوا لیفٹیننٹ جنرل علی جان اورکزئی تھے. گورنر بلوچستان اویس غنی تھے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اس وقت لیفٹیننٹ جنرل طارق مجید تھے. چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل تنویر محمود احمد تھے. چیف آف نیول اسٹاف ایئر ایڈمرل محمد افضل طاہر تھے اور وائس چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے. ظاہر ہے کہ جب ان لوگوں سے مشورہ کیا گیا اور جنرل پرویز مشرف پہ مقدمہ چلے گا تو ان حضرات سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان کی ذمہ داریاں اس حوالے سے کیا ہے. اس وقت جنرل پرویز مشرف پر جو کہ حراست میں ہیں 3 نومبر کے ان اقدامات کی وجہ سے، لیکن یہ اکیلا مقدمہ نہیں ہے جو زیر التوا ہے. لیکن اس وقت بھی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی مقدمے پر دور رس کارروائی ہو ممکن نظر نہیں آتا. اس وقت جنرل پرویز مشرف پر اس غداری کے مقدمے کے علاوہ بے نظیر بھٹو قتل کیس کے حوالے سے کارروائی ہو رہی ہے. اکبر بگٹی قتل کیس کے حوالے سے کارروائی ہو رہی ہے. لال مسجد کیس کے حوالے سے کارروائی ہو رہی ہے اور ججز نظربندی کیس کی بھی کارروائی ہو رہی ہے جس کا تعلق ایمرجنسی کیس سے ہے. یہ تمام کیسز ایسے ہیں جن پہ تنہا جنرل پرویز مشرف پر ذمہ داری کو پن پوائنٹ کرنا یا ان کی ساری ذمہ داری صرف اور صرف جنرل پرویز مشرف پہ رکھنا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہوگا. مثال کے طور پہ اکبر بگٹی کیس جو کہ بہت اہم کیس ہے. جناب اکبر بگٹی کو ایک فوجی آپریشن میں ایک فوجی کارروائی میں 26 اگست 2006 کو ڈیرہ بگٹی کے علاقے بھمبور کے پہاڑی سلسلے میں ان کی ہلاکت ہوئی تھی. اکبر بگٹی کے ساتھ ان کے کئی اور لوگ جاں بحق ہو گئے تھے مگر اس واقعے کے اندر فوج کے بھی 21 اہلکار اس واقعے میں جاں بحق ہوئے تھے جس میں 6 افسران سمیت 21 دوسرے اہلکار شامل تھے. جاں بحق ہونے والے میں فوج کے ایک کرنل، 2 میجر اور 3 کیپٹنز بھی شامل تھے. اس سلسلے میں فوج کا ایک مضبوط موقف بھی سامنے ہے اور کس طرح سے یہ کارروائی ہوئی تھی اور جس کے نتیجے میں 21 فوجی اہلکاروں سمیت اکبر بگٹی اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے تھے. اس سلسلے میں بھی فوج کا ایک مضبوط موقف موجود ہے. بنیادی بات یہی ہے کہ ان تمام کیسز میں سراسر ذمہ داری جنرل پرویز مشرف پر عائد ہو، مقدمہ چلے اور ان کو سزا دے دی جائے. یہ ایک مشکل عمل ہوگا اور شاید یہ عمل کبھی بھی پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے. بہت ساری کمپلیکیشن ہے. جناب اکبر بگٹی کیس کی طرح سے جنرل پرویز مشرف پر ایمرجنسی کے حوالے سے جب کارروائی کی بات ہو رہی ہے تو لامحالہ ذکر ہوتا ہے ان کی سب سے بڑی کارروائی جو 12 اکتوبر 1999 کو ہوئی تھی جب منتخب حکومت کا تختہ پلٹا تھا، جب پہلی بار آئین کو توڑنے کا اعلان کیا گیا تھا، جب وزیر اعظم کو اس وقت کے قید کر لیا گیا تھا، ان کے کابینہ کے وزراء کو قید کر لیا گیا تھا اور باقاعدہ فوجی حکومت سامنے آئی تھی. لیکن اس حوالے سے بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک کئی معاملات پر کمپرومائزز ہو چکے ہیں. سیاسی جماعتوں نے بھی کمپرومائزز کیے ہیں، عدلیہ نے بھی کمپرومائزز کیے ہیں اور دوسرے مقتدر حلقوں نے بھی کمپرومائزز کیے ہیں. اس سلسلے میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں اپنا سر جوڑ کے بیٹھی تھی، یعنی کہ سب سے اہم جو اس سلسلے میں میثاق دستخط ہوئی تھی، میثاق جمہوریت جناب نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان، اس وقت پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کا جو سب سے اہم موقف تھا جسے اب تبدیل کر دیا گیا ہے، اس میں کہا گیا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے تجاویز ایک کمیشن کرے گا جس کی سربراہی وہ چیف جسٹس کریں گے جنہوں نے پہلے کبھی پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا ہو. اس کے علاوہ اسی میثاق جمہوریت میں بے نظیر بھٹو اور جناب نواز شریف نے کہا تھا کہ ججوں کی تعیناتی کے لیے قائم کمیشن میں صوبائی ہائی کورٹس کے وہ چیف جسٹس صاحبان رکن بننے کے اہل ہوں گے جنہوں نے پہلے بھی کبھی پی سی او کے تحت حلف نہ لیا ہو. یہ دونوں معاملات پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں اب اس بات پر قائم نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کئی کمپرومائزز ہوئے ہیں اور انہی کمپرومائزز کے سائے میں، اسی چھتری میں جنرل پرویز مشرف کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی یا مضبوط کارروائی ہوگی اور دور رس کارروائی ہوگی ممکن نظر نہیں آتا. لیکن اس سلسلے میں ہم ماہرین سے پوچھ لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اور میگزین نیوز لائن کے سینئر ایڈیٹر جناب زاہد حسین نے. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب. آپ فرمائیے گا، آج بہرحال وفاق نے، نگراں حکومت نے کہا ہمیں معاف کیجیے، ہمیں سے
मुशर्रफ साहब पे गद्दारी का मुकदमा नहीं चलाना है, आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं चलाना है। आपके ख्याल में क्या वाकई मुमकिन है कि एक जामे मुकदमा चले जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आइन की शिक 6 की खिलाफ वर्जी का? क्या ये मुमकिन होगा और तमाम स्टेक होल्डर्स क्या वाकई दिल से चाहते हैं कि मुशर्रफ साहब पे ऐसा कोई मुकदमा चले? देखिए, पहली बात तो ये है कामरान के ये सही बात की है केयरटेकर हुकूमत ने कि उनका ये मैंडेट नहीं है कि वो जो है गद्दारी का मुकदमा जनरल मुशर्रफ के खिलाफ चलाएं। इस हुकूमत का काम सिर्फ इतना है कि वो जो है कि इंतखाबात की जो है निगरानी करे और उसके बाद जो है जो भी हालात होते हैं उसको नई हुकूमत पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें आती हैं। वो ये है कि जो वो उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने इनके साथ जो है बाकायदा जो है इनकी मावनत की थी। ऐसे बहुत सारे सियासतदान भी मौजूद हैं जो कि उनके एक इंतज़ामिया का हिस्सा। एक और सिलसिला भी आता है कि जब अगर ये कहा जाए कि जो है 12 अक्टूबर 1999 का जो कू जो है वो गैर आनी था, यकीनन गैर आनी कदम होता है जो भी कू होता है, लेकिन उसके साथ ये भी हुआ था कि एक पार्लियामेंट ने उनके तमाम फैसलों को, उनकी तमाम कार्रवाइयों को इंडेमनीफाई किया था। मैं नहीं समझता हूं कि वो सही फैसला था, लेकिन एक पार्लियामेंट ने किया था, एक सियासी पार्टी उसके हिस्सा थी। उसके अलावा ये भी है कि बहुत सारे जजेस जो बैठे हुए हैं आज भी, उनमें से ऐसे बहुत सारे लोगों की ऐसी तादाद है जिन्होंने पीसीओ के तहत जो है वो हल्फ उठाया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम चीज़ें अगर खुलती हैं तो फिर उन चीज़ों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने इस कू पे मुआवनत की थी या उसके बाद 2007 की नवंबर 3 की जो है जो मुख्तसर ये है जाहिद साहब के जो स्टेक होल्डर्स हैं, कोई भी दिल जमी से नहीं चाहेगा, शायद नवाज शरीफ चाहें कि इस मामले की बाकायदा तहकीकात हो और उनके खिलाफ आइन से गद्दारी का मुकदमा चले, क्योंकि अगर चलना होता तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास बहुत गुंजाइश थी। अभी तो निगरान हुकूमत है लेकिन उन्होंने भी इस सिलसिले में कोई कोशिश नहीं की। दूसरे सारे स्टेक होल्डर्स, आपने अदलिया का नाम लिया, इसमें फौज के लोग भी हैं। कौन चाहेगा कि मुकदमा चले और फिर सब लोग जो हैं वो आएँ और सवालों के जवाब दें? कामरान साहब, एक और बात भी आती है कि इसी सदर मुशर्रफ ने ही जो है इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसके ओथ लिया था। तो अब उसके साथ साथ वो चीफ जस्टिस जो जनरल मुशर्रफ ने बनाया था वो जो है वो 1 साल तक काम भी करते रहे उनके जाने के बाद भी। तो मैं समझता हूं कि देखें, यकीनन जो है आयन की हुक्मरानी होनी चाहिए, यकीनन ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने इस किस्म आयन के खिलाफ वर्जी की हो। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि उसके मुल्क पे क्या, सियासत पे उसके मुज़म्मरात। लेकिन जाहिद साहब, आप नहीं समझते कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जिक्र जनरल मुशर्रफ को सज़ा देने का, उन पर मुकदमा चलाने का, जाहिर है कि वो मरकजी किरदार थे, वो एंकर थे, खास तौर पे 3 नवंबर की चीज़ के 12 अक्टूबर का शायद वो थे या नहीं थे, लेकिन इस वक्त सबसे कमज़ोर क्योंकि हैसियत उनकी है, सबसे ज़्यादा वीक वो नज़र आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा उनका जिक्र हो रहा है। दूसरे प्लेयर्स जो इस गैर आइनी सिलसिले में जो 12 अक्टूबर से शुरू हुआ उसमें मावन रहे, उसमें फ़ायदे उठाए, मज़े किए, उनका कोई जिक्र करते हुए किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। बिल्कुल सही बात है कामरान कि यही होता है हमारे मुल्क में, जब साहब इक़्तिदार होते हैं, जो लोग पावर में होते हैं, उस वक्त उनके खिलाफ तो कार्रवाई भी नहीं होती, ना उनके खिलाफ जो है वो कोई तनकीद होती है। लेकिन जाहिद साहब, मगर जाहिर है कि इस वक्त जो खास तौर पे जो फौज की क़यादत है या फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे भी ये एहसास है कि जनरल मुशर्रफ अगर 12 अक्टूबर 1999 को कूला है या 3 नवंबर को उन्होंने एमरजेंसी नाफिज की, तो 12 अक्टूबर से बाद भी और 3 नवंबर के बाद भी सियासतदान भी उनके साथ माविन रहे। हर सियासतदान नहीं रहा लेकिन सियासतदान भी रहे, अदलिया भी माविन रही, हर जज नहीं रहा लेकिन बहुत बड़ी तादाद में रहे। तो इस वक्त क्योंकि फौज अपना दिफा नहीं कर पा रही तो फौज के साबिक सरबराह को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, एक बात और भी है कि एक पार्लियामेंट जो थी, जो कि जो 2007 में उसने इनको गलत तरीके से एक यूनिफॉर्म में इलेक्ट किया था, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बयानात मुझे अभी भी याद आ रहे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि हम इनको 10 साल के लिए जो है वो यूनिफॉर्म में हम इनको मुंतखब करते रहेंगे। और वो फिर पिछली हुकूमत जो गई है उसमें जो है वो वजीर भी रहे, बल्कि नायब वजीर आजम का ओहदा भी इन साहब ने संभाला, जिन्होंने ये कहते थे कि जो है मुशर्रफ को हम 10 साल के लिए करेंगे। मेरे ख्याल ये बात सही है कि अगर इन पे मुकदमा चलता है तो एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा
اور جس میں بہت ساری چیزیں اور بھی آپ کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. ایسے بہت سارے فیصلے جو کہ اس وقت کے حالات میں کیے گئے تھے, ان کو اگر اس کے اوپر سوال کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا. اب جیسے کہ بہت ساری چیزیں اب نکلتی آ رہی ہیں, ایک شخص یقینی طور پہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت مقدمہ چلانا چاہیے تھا جب وہ طاقتور تھے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ لوگ جو ہے ہر قسم کے انتخاب لینے پہ جا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ لال مسجد کے پہ ان پہ قتل کا مقدمہ کیا جائے, کوئی یہ کہتا ہے کہ فلانا چیز پہ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اگر واقعات ہونے لگے تو پھر جو ہے اس ملک کے لیے کسی بھی آگے حکومت کے لیے چلنا مشکل ہوگا. اچھا, اس وقت تو یہ باتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ مقدمے کی بات بھی ہے اور سب کچھ ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آج تو نگراں حکومت نے کہہ بھی دیا کہ کوئی غداری کا مقدمہ چلانے کا ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس کے پاس مینڈیٹ تھا, اس کے سامنے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, انہوں نے نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس چیز کو آئندہ آنے والی حکومت جگائے گی اور جنرل مشرف پہ کبھی مقدمہ چلے گا, یا بہرحال یہ چیپٹر کلوز ہونا ہے اور اس چیپٹر کو بھولنا ہے, چاہے حکومت ہو چاہے عوام؟ دیکھیں, یہ بات مجھے لگتی ہے کہ شاید ان پہ مقدمہ نہیں چل پائے گا. وہ الگ بات ہے کہ جو ہے عدلیہ کس طرح سے اس کو چلانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ آگے چل کے بھی اگر کوئی منتخب حکومت آتی ہے تو اس کی توجہ زیادہ تر جو ہے ملک کے معاملات میں ہوں گے, اور اگر ان چیزوں پہ وہ اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے تو یقیناً جو ہے پھر وہ کام نہیں کر سکے گی جس کے لیے ان کو منتخب کیا گیا تھا. بہت بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے. کمر سا بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے انتخابات کی تیاری میں بعض ایسے حلقے ہیں کہ اتنا کانٹے دار مقابلہ ہوگا کہ کوئی آخر وقت تک نہیں کہہ سکتا کہ کون جیتے گا. ان میں سے چند اور حلقے آپ کے سامنے لائیں گے کمر سا بریک کے بعد. ویلکم بیک. گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا پاکستان کے ان حلقوں کے بارے میں جہاں پر قومی اسمبلی کے انتخابات میں سخت اور کانٹے دار مقابلہ ہونا ہے. آخری لمحے تک نہیں بتایا جا سکتا کہ ان حلقوں میں کون جیتے گا. آج بھی ہم کچھ حلقے آپ کے سامنے لاتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے NA 105 گجرات 2, جہاں پر مقابلہ ہونا ہے. حکومت کے دو اہم ستون آپس میں لڑیں گے. یہاں پر چودھری احمد مختار پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, ان کا مقابلہ ہوگا جناب چودھری پرویز الہی سے جو پاکستان مسلم لیگ ق کے پنجاب کے سربراہ ہیں. دونوں حکومت کے اہم ترین ستون ہیں اور دونوں آپس میں لڑیں گے. گجرات کا یہ بہت اہم مقابلہ ہے جس میں آخری لمحے تک نہیں بتایا جا سکتا کہ کون جیتے گا. حکومت والوں کی آپس کی لڑائی کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے, یہ گجرات سے ہمیں بتائیں گے ہمارے کورسپونڈنٹ شفقت عمران. گجرات کا حلقہ 105 جو ہے یہاں پر جو ہے انتہائی دلچسپ انتخابی دنگل جاری ہے, کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے چودھری جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں. اس حلقے سے ماضی میں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے چودھری شجاعت جو ہے وہ اس حلقے سے جو ہے وہ حصہ لیتے رہے ہیں, لیکن اس مرتبہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی جو ہیں انہیں میدان میں اتارا گیا ہے, اور ان کے مد مقابل جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے چودھری احمد مختار ہیں جو اسی حلقے سے وہ ماضی میں الیکشن جو ہے وہ لڑتے رہے. اور ان کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے وہ ہیں چودھری مبشر حسین, جنہوں نے حالانکہ نون لیگ نے جو بڑا لیٹ فیصلہ کیا ان کے بارے میں, اور اس وقت وہ بھی اپنی انتخابی مہم جو ہے وہ جاری کر چکے ہیں. اس لحاظ سے تینوں امیدواروں میں بڑا جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ دیکھا جا رہا ہے. لیکن یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ماضی میں چودھری احمد مختار ہیں, ان کے جو بڑے بھائی ہیں چودھری احمد سعید, جو تمام الیکشن کمپین اور انتخابی مہم چلاتے تھے, ان کی وہ اس مرتبہ جو ہے وہ اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دے رہے, بلکہ انہوں نے نون لیگ میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی ہوئی ہے. اور نون لیگ میں جو ہے وہ باقاعدہ چودھری مبشر حسین کے ساتھ ڈور ٹو ڈور جا کے نہ صرف انتخابی مہم چلا رہے ہیں بلکہ کمپین بھی کر رہے ہیں. ماضی کے اگر ریزلٹس کی بات کی جائے تو 2008 کے الیکشن میں جو ہے وہ اس رزلٹ کا اگر بات کی جائے تو چودھری احمد مختار نے اس حلقے سے جو ہے وہ 79,735 ووٹ لیے اور یہاں سے الیکشن جیتا تھا. یہاں سے ماضی میں چودھری جو ہے شجاعت, انہوں نے 5 مرتبہ حصہ لیا, جن میں سے 3 مرتبہ وہ الیکشن جیتے, 2 مرتبہ الیکشن لوز کر کے. یہاں کی جو لوگ ہیں اس وقت ان کا کہنا ہے کہ چودھری احمد مختار جو کہ اپنا تمام بزنس یہاں سے سمیٹ کر لاہور چلے گئے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ ان کی رہائش کا بھی جو ہے وہ لاہور وہ انہوں نے شفٹ کر لی, اس لحاظ سے وہ حلقے میں نہیں بیٹھتے. اس کا ان کا کہنا ہے کہ اس دفعہ
بہت جو ہے ان کے نتائج کچھ اچھے نہیں آ رہے، اور دوسری طرف جو نون لیگ کے امیدوار ہیں ان کا جو ہے اب جو ہے انتخابی دنگل میں اترے ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز لائی کا جو مقابلہ ہے وہ انتہائی سخت دکھائی دیا جا رہا ہے، بہت سے جو مضبوط دھڑے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ لوگوں کے مطابق، یہاں کی اس حلقے کی عوام کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ یہاں سے جو سیٹ ہے وہ NA 105 کی جو مضبوط دھڑوں کی جو حمایت حاصل ہونے کے بعد چودھری پرویز لائی لے جائیں گے، لیکن یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو چودھری احمد سعید ہیں وہ جو اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اگر آخری وقت میں چودھری احمد مختار جو ہیں وہ خاموش حمایت کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ بھی جو ہیں وہ بڑے دلچسپ آئیں گے، اور اس لحاظ سے یہاں پہ بڑا ایک دلچسپ مقابلہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کے مطابق، اب تک کی صورتحال کے مطابق یہاں یہی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے چودھری پرویز لائی یہاں سے جیتتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی نوعیت کا کانٹے دار مقابلہ ہوگا NA 148 ملتان 1 میں، جہاں پر تحریک انصاف کے سینئر چیئرمین وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی کا مقابلہ ہوگا یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی سے۔ علی موسیٰ گیلانی پر ایفیڈرین کیس میں ملوث ہونے کا براہ راست الزام ہے۔ دوسری جانب مخدوم شاہ محمود قریشی کے ساتھ تحریک انصاف کی پوری قوت ہے۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کا بھی یہ آبائی حلقہ ہے، اس حلقے میں بہت سخت مقابلہ ہوگا، اور یہ مقابلہ کس طرح کا ہوگا اس کا احوال ہمیں دیا ہے ہمارے کورسپونڈنٹ جمشید رضوانی نے۔ قومی اسمبلی کا یہ جو حلقہ ہے NA 148 بڑا دلچسپ مقابلہ ہے، کیونکہ 3 فریق ہیں اور تینوں کانفیڈنٹ ہیں، اور خاص طور پر اس دفعہ جو مخدوم شاہ محمود قریشی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور اس دفعہ انہیں جو سپورٹ حاصل ہے وہ ہے مخدوم جاوید ہاشمی کی، جو اس علاقائی اور جو قومی اسمبلی کی اور جو دھڑے کی پولیٹکس ہوتی ہے اس میں ہمیشہ ان کے مخالف رہے ہیں۔ پچھلے 4 الیکشنز میں بھی ہاشمی گروپ نے ہی ان کا یہاں مقابلہ کیا تھا، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دونوں ایک پلیٹ فارم پر ایک سیاسی جماعت سے حصہ لے رہے ہیں، اور مخدوم جاوید ہاشمی کی بیٹی میمونہ ہاشمی مخدوم شاہ محمود قریشی کے ساتھ MPA کی امیدوار ہیں، اور یہ دونوں خاندان مل کر اس وقت اپنی الیکشن کمپین کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک MPA عباس راں کو بھی توڑنے میں کامیاب ہوئے، اور PTI کی ٹکٹ پر ہی وہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہیں۔ تو اس حوالے سے جاوید ہاشمی شاہ محمود قریشی نے مل کر جو یہاں پہ گروپ اپنا نامزد کیا ہے امیدواروں کا، وہ اس حوالے سے پورا اعتماد ہے کہ وہ کامیابی حاصل کریں گے، اور ان کا مقابلہ ہے علی موسیٰ گیلانی سے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ اگرچہ ایفیڈرین کیس نے یقیناً ان کے اعتماد کو کسی حد تک متاثر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جب سے انہوں نے پچھلے سال ضمنی انتخاب میں یہاں پہ اس حلقے سے 93,000 ووٹ لے کے کامیابی حاصل کی تھی، اس وقت سے وہ بھی اس حلقے میں ووٹروں سے اور اپنے جو سپورٹر ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور اب بھی انہوں نے بھرپور انداز میں اپنی انتخابی مہم جاری رکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مخدوم شاہ محمود قریشی کے بھائی مرید حسین قریشی کو بھی اپنا امیدوار صوبائی اسمبلی اپنے اس حلقے سے لیا ہے۔ اس طرح وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ شاید 2011 کی تاریخ کو دہرائیں گے، اور اتنے زیادہ ووٹ تو نہیں لیکن اس حد تک ضرور لیں گے کہ وہ کامیاب ہوں گے، یہ ان کا دعویٰ ہے اور ان کا اعتماد ہے۔ اسی طرح جو مسلم لیگ نواز ہے وہ PTI اور پیپلز پارٹی کی لڑائی کا جو فائدہ ہے وہ اٹھانا چاہتی ہے، اور ملک غفار ڈوگر جو ان کے امیدوار ہیں، انہوں نے سن 2011 میں علی موسیٰ گیلانی کے مقابلے میں پہلی بار 42,000 سے زائد ووٹ لیے تھے۔ ان کے ساتھ جو 2 سابق اراکین اسمبلی ہیں راہی منصب اور ملک مظہر رام، وہ ان کے ساتھ امیدوار ہیں۔ تو اس ٹرائنگولر فائٹ ہے، اس حلقے میں ہر فریق مطمئن نظر آ رہا ہے، کامیابی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پر اعتماد ہیں، اس چیز نے سب سے زیادہ مضبوط پوزیشن بنائی ہے، وہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی ہے۔ یہ فیصلہ ہوگا 11 مئی کو کہ مخدوم شاہ محمود قریشی جیتے ہیں یا علی موسیٰ گیلانی۔ اسی قسم کا ایک اور سخت مقابلہ، دلچسپ مقابلہ سندھ میں جو ہونے والا ہے وہ ہے NA 215 خیرپور 1۔ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کا اتحاد جو 10 جماعتوں کے ساتھ ملا ہے، اس کے سب سے مضبوط امیدوار سید غوث علی شاہ مقابلہ کریں گے۔ ان کا آبائی خیرپور ہے، اور ان کا مقابلہ ہوگا نواب علی وسان سے، جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور عمومی طور پہ اس حلقے میں انتخابات جیتتے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ 10 جماعتی اتحاد غوث علی شاہ کو یہ انتخابات جتوا پائے گا یا نہیں سندھ کے خیرپور کے اس علاقے میں، اس کا احوال ہمیں دیں گے غلاب عباس بمرو۔
2008 के आम इंतखाबात में कौमी असेंबली के हल्के NA 215 खैरपुर नंबर 1 पर पीपल्स पार्टी के नवाब खान वसान और मुस्लिम लीग फंक्शनल के सैयद जावेद अली शाह जिलानी के दरमियान मुकाबला हुआ था, जिसमें नवाब खान वसान जीत गए थे। अब पीपल्स पार्टी ने इस हल्के का नवाब खान वसान को दोबारा टिकट दिया है। उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद गौस अली शाह के साथ होगा। सैयद गौस अली शाह को पीर पगारा और 10 जमायती इत्तेहाद की हिमायत हासिल है। सैयद गौस अली शाह सिंध के 2 मरतबा वजीर आला रह चुके हैं। वो सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं। इसलिए इस हल्के के लोगों का कहना है कि इस मरतबा 2008 के हालात नहीं है, हालात काफी बदल चुके हैं। पीपल्स पार्टी 5 साल इक़्तिदार में रही है। अब इस हल्के का नतीजा काफी तब्दील हो सकता है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे मीडिया वालों की आज शामत आई, उन मीडिया वालों की जो कि सरकारी खजाने से मजे लूटते रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद उन सहाफ़ियों के, उन मीडिया हाउसेस के नाम का इंकशाफ कर दिया गया है। अब सबको पता है कि कौन क्या करता रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।